پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا شرط عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ شرط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پچھلی امتیں ہم سے زیادہ عمر پانے والے تھے، کوئی 500 سال، کوئی 900 سال، کوئی 1000 سال۔ تو اب ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 ہوگی، 70 ہوگی، 80 ہوگی، 90 ہوگی، 100 ہو گئے تو بہت بڑا اخبار میں آ جاتا ہے۔ 110، 120 ایسے جنہیں اپنے ایک آدھ کو ہی مل جاتا ہے علاقوں میں جو 100 کے اوپر جاتا ہے۔ تو اب ہم امت محمدیہ ہیں، تو اب 500 سال عبادت کرنے والے کے مقابل میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک آدمی 500 سال زندگی پایا اور اس نے عبادت کی، تو ہم 100 سال کے اندر والے عبادت کر کے اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی عبادت کا، ہماری عبادت کا، اس کی عبادت میں ہماری عبادتوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم سوچے تو اس کے اور حصہ بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ 500 سال اگر کوئی عبادت کیا تو ہم ایک 50 سال عبادت کیے تو کتنا ہو گیا؟ اس کی عبادت کا ایک 10% بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اب پہلے کی امتیں اتنی عبادتیں کی تھی، ریاضتیں کی ہیں، لیکن اب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کی امت باتیں میں آ رہی ہے، لیکن تمام امتوں میں کنتم خیر امت، اے محبوب آپ کی امت سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی امتی اگر کسی نبی کا 1000 سال پاتا ہے تو آپ کا امتی 50 سال پاتا ہے، تو 50 سال والا 1000 والے میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کمال کچھ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی نسبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے 50 سال، 500 سال اور 1000 سال میں بھاری ہو جا رہے ہیں۔ وہ عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، ان کو اجر ملتا رہا، ان کو اجر کا حساب ملتے رہے گا۔ ایک عبادت کرے تو ایک نماز پڑھے گا تو ایک عبادت کرے گا، ایک خیر کرے گا تو ایک ثواب ملے گا۔ لیکن اب تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پہ اتنا کرم فرما دیا، اے امت محمدیہ اگر تم ایک عبادت کرتے ہو، ایک نیکی کرتے ہو، تو میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم میں جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو میں میرے نبی کے صدقے میں تم کو 10 نیکی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو کچھ مل رہا ہے کس کے صدقے میں ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر مل رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو حیثیت مل رہی ہے، جو مقام مل رہا ہے، تو نبی پاک کے دامن کے صدقے میں، ان کا ایمان لانے کے صدقے میں، آخری امت ہونے کے صدقے میں ہم کو مل رہا ہے۔ اور اس امت کا پاور ہے، وہ طاقت ہے، بھائی اس امت کی کیسی طاقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا، وسط امت فرمایا، اور ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے اس امت محمدیہ کو کہ رب تبارک و تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اے امت محمدیہ، تم کیا کارنامے انجام دیتے ہو، یا آخر میں آتے ہو، پہلے والا کوئی نہیں کرتا۔ تم میں نیکوکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سب ہے تم پر۔ لیکن اب تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، تو تمہارے اوپر کوئی گواہ بن ہی نہیں سکتا۔ تمہارا میرا معاملہ رہے گا، میرے محبوب کا معاملہ رہے گا۔ حشر میں میرے محبوب مجھ سے عرض کریں گے کہ مولا یہ میرے گناہگار امتی ہے، تو اب کسی کو حق نہیں پہنچے گا کہ ان کی کتنے گناہ ہیں، کتنے کی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو محبوب میں اتنا کرم کر دوں گا کہ آپ کی امت کے گناہوں کو چھپا کر کے اس کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکوکاروں
حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال برس رہے، کتنے لوگ ایمان لائے کتنے لوگ ایمان رہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے کتنے لوگ ایمان لائے کتنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر کتنے لوگ ایمان لائے کتنے۔ اور اے محبوب میں آپ کی امت کو اتنا شہ بتا کر رہا ہوں آپ کے سبتے میں کہ آپ کی امت یہ سب امتوں کے اعمال پر گواہ رہیں گے لوگ۔ سبحان اللہ، ہم گواہی دیں گے۔ گواہ دینے کے لیے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ گواہ دینے کے لیے مقام واقعے پہ رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی جھگڑا ہو گیا، خدا محفوظ رکھے ہمارے مہینے کو ان چیزوں سے، آمین۔ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو جو بھی گواہ بنتا ہے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو دیکھا کہ جو گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں جاتے جاتے سنا بولے تو بولے تیری گواہی قابل قبول نہیں۔ دیکھنے والے کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، آئی وٹنس جو رہتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ نہیں میں جاتے جاتے سن لیا، 50 آدمی جا کے بولے کہ نہیں ہم سن لیے ایسا یہ فلاں فلاں کو مار دیا، تو بولے کہ تیری گواہی قبول نہیں ہے۔ عدالت ریجیکٹ کر دے گی، مسترد کر دے گی تمہاری گواہی، کیونکہ تم تھے ہی نہیں وہاں پر۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب میں جس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو امت محمدیہ کل میدان حشر میں گواہی دیں گے۔ گواہی یہ دیں گے اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت نے یہ خطا کیے تھی، یہ گناہ کیے تھے، حضرت نوح کے یہ خطا کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے۔ تمام امتوں کے قرآن پاک میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، ان پر عذاب کیسا نازل ہوا کیا ہے سب ہے، تو ہم گواہی دیں گے۔ اب وہ امت کہے گی کہ یا اللہ یہ لوگ تو تھے نہیں، یہ لوگ تو تھے ہی نہیں وہاں پر، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو ہم تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا اعتراض کر کے کہے گا کہ یہ امت تھی ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہی ہے، تو محبوب جب آپ سامنے آ جائیں گے اور امت یہ کہے گی یہ ہماری گواہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی گواہی اور اسی بارے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کو اتنا مقام دے دیا گیا ہے کہ ہم موجود نہ رہنے کے باوجود بھی گواہی دے رہے ہیں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمارے اوپر نبی گواہ ہے اور ہم سب کی گواہی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرما دیا، اتنا کرم فرما دیا۔ آپ نے گزشتہ یا پچھلے جمعے میں سوال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتوں پر بات بات پر گرفت ہوتی تھی، پکڑ ہوتی تھی۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ مت کر، ہم کو پکڑ مت، ہمارے بھول پر اور گناہوں پر خطا پر تو یہ دعا کرتے نا ختم میں جو پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو پکڑ مت۔ اگر وہ پکڑے گا تو بڑے سے بڑے نیکوکار بھی پھنس جائے گا، اگر وہ حساب لے لے کسی کا تو کوئی بچے گا نہیں، جتنے بچیں گے اس کے کرم سے بچیں گے، سبحان اللہ۔ اس کے کرم سے بچیں گے، وہ کرم کرتے جائے گا، بچاتے جائے گا۔ گناہگار خطا کار ہے، انتقال ہو گیا، اب نیکیاں کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اب نیکیاں کچھ نہیں ہے، اب عذاب قبر کے انتظار ہے اس کو، کیونکہ آج لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے
اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کا حساب، اس کا رجسٹر بند، اور اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا ہو۔ لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ میں اتنا کرم فرما دیا، اے ماننے والے تو مر چکا ہے، تیرا اعمال میں بھی خراب ہے، لیکن اب تیرے لواحقین جب تیرے لیے ایصال ثواب کر کے کچھ پہنچائیں گے تو اس کے صدقے میں تیری بخشش کر دوں گا میں، سبحان اللہ، کیونکہ تو میرے نبی کا امتی ہے، کسی بھی ہیلے میں بخشوں گا۔ تو گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، خبر میں آ گیا، گرفت میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، فرشتے تیرا مواخذہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تیرے لیے کوئی تلاوت کی جائے گی بخشنے کے لیے، تو ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بخشنے والوں کے، ان کے پڑھنے والوں کے صدقے میں، اس پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی خبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کرم ہم مولا کا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک خبر میں عذاب ہو رہا، خبر میں عذاب، اللہ کے انبیاء کو کوئی زمین کا پردہ نہیں ہے، زمین کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ آسمان پر بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی نظر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم ہماری نظر سے نہ دیکھیں، آج سائنس کی نظر کو تو مانتے ہو، سائنس والا سمندر میں پہنچ کر اندر پورا بھی نہیں پہنچتا، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ تہہ کے اندر کیا ہے معلوم کر لیتا ہے۔ تو یہ مادی سائنس کا یہ عالم ہے، تو اللہ نے جس کو نبوت عطا فرمائی ان کے علم کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے، دیکھیے چلے گئے، جب واپس آ گئے تو خبر میں سکون ہے، آرام ہے، خبر میں سکون ہے، عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی بارگاہ رب العزت میں عرض کیے، مولا میں ابھی جا رہا تھا تو اس خبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب میں تھوڑی دیر میں واپس آیا تو عذاب اٹھ گیا، مولا کیا بات ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، عیسیٰ اللہ یہ گناہ گار، خطا کرتا، گناہ کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، برا تھا، لیکن عیسیٰ اللہ مرتے وقت ایک بچے کو چھوڑ کے آیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو چھوڑ کے آیا تھا، اس کی اولاد تھی، وہ چھوڑ کے آیا، آج اس کا بچہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ مکتب کو، مدرسے کو گیا، اور استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو وہ بسم اللہ الرحیم پڑھا، تو مجھے شرم آئی کہ جس کی اولاد، جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، رحم کرنے والا اور بخشنے والا کہے، تو میں نے سوچا کہ جس کا بچہ چھوٹا تھا مجھے رحیم پکارے، میں اس کو کیسے عذاب، تو میں نے اس کے خبر سے عذاب اٹھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے خبر سے عذاب اٹھا لیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی تلاوت کر دیے بخشش ہو جاتی ہے۔ امتحان ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ سوچتے ہو کہ بھئی ہماری روح کا چلے جاتی، قبر میں رہتی، گھر کو آتی، یہ سب آپ سنتے ہو، ہر جمعرات کو آپ کے گھر کو آتی، ایک روایت میں آتا پیر کو بھی آتی، ہر جمعرات کو بھی آتی، روح آتی ہے، گھر والوں کے پاس آ کے دیکھتی، کچھ اس کے لیے ایصال ثواب کرے تو دعا کرتی، اے اللہ یہ ہم کو نہیں بولے، ایصال ثواب کرے، ہمارے لیے نیکی کرے، اے اللہ اس گھر کو آباد رکھ، یہ نہیں بولے ان کو آباد رکھ۔ اور اگر اس میں چلے گیا، مر گیا، مردود فاتحہ نہ درود میں چلے گئے، نہ فاتحہ نہ تیارت نہیں، کچھ نہیں، تو روح بدوا دے کے جاتی ہے، اللہ یہ میرے کو بھول گیا، میرے لیے کچھ نیکی نہیں کر رہا، لہذا اس کو برباد کر دے۔ آپ کیا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آباد رہنا چاہتے ہیں، برباد ہونا؟
تو ہر بولے گا بڑا بڑا آباد رہنا چاہتے ہیں. آباد رہنا چاہتے ہو تو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کی روح تمہارے لیے دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح کو صرف مومن کی روح ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے وہ روح جاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے جاتے ہیں. آسمان پہ پوچھتے کس کی روح ہے تو ایمان والے کی. تو آنے دو, پہلے آسمان کا فرشتہ چھوڑ دیتا, دوسرا آسمان کا, تیسرا آسمان کا, چوتھے آسمان کا, پورے فرشتے چھوڑ دیتا. اللہ کی بارگاہ میں روح پہنچ جاتی. روح پہنچتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی. مسلمان ایمان والا جو ہے اس کی روح سجدہ کرتی. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, روایت میں آتا ہے تاکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے, فرشتہ جاؤ اس روح کو اسی جسم میں لوٹا دو, اسی جسم میں لوٹا دو. فرشتے آگے جسم میں لوٹاتے, پھر اس کے بعد خبر میں جیسے ہی جو ہے تدبیر کر دیے, جب منکر نکیر آتے تو وہ روح وہاں سے واپس آ کے آ جاتی. اب ایمان والا ہے تو بہت ہی اللہ کی رحمتوں سے جواب دے دیتا ہے, تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. تو روح اس کے لیے فرشتے فرماتے ہیں نم کنوۃ العروس, ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اب یہ دنیا کو سب بھول جاتا ہے, جنت کی ہوائیں آتے رہتی ہیں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد مرنے والا سو جاتا سکون سے. میدان حشر ہوتا, میدان حشر میں جب خبر سے اٹھتا تو آنکھیں مل کے اٹھ کے بولتا رہے ابھی تو سویا ہوا, اتنا جلدی اٹھ گیا. اتنا لمبا عرصہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی جو بہاریں دیتے ہیں تو ایسا اس میں مست ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹائم بھی نہیں معلوم ہوتا. ہزاروں سال گزر جاتے ہیں, وہ آنکھ بندتے ہوئے اٹھتا, حدیث شریف میں ہے آنکھ بندتے ہوئے اٹھتا اور بولتا رہے ابھی میری نیند بھی نہیں, اتنا جلدی ہو. اتنا لمبا عرصہ اور اس کو ایسا سکون ہو جاتا ہے. تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری فرماتے ہیں. اور منکر نکیر کا میں نے رشتہ جملے میں ذکر کر دیا, اس سے پہلے بھی ذکر کیا. منکر نکیر کی ایسی خطرناک صورت ہے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس جب منکر نکیر آتے ہیں تو اپنی ڈراؤنی صورت لے کے نہیں آتے, نورانی صورت لے کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. تاکہ مومن حیبت میں نہ آئے بلکہ نورانی صورت لے کے آتے ہیں. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نعرے انتظام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے فرشتوں کو ایسے ہی بھیجے کہ نورانی شکل میں آئے اور ہم ثابت قدم رہے خبر کرتے ہیں. آمین. کتنی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے ساتھ خطے میں سناتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد جیسے ہفتے کو مرا, اتوار کو مرا, کوئی دن مرا سکتے. جو شب جمعہ مرتا ہے, جمعہ میں مرتا ہے تو اس کو تو بغیر حساب کتاب کے نہ منکر نکیر آتے نہ کچھ ہوتا, مرنے تو آرام سے سو جاتا, آرام سے سو جاتا. اب بعد میں کیا بولتے ہیں ارے وہ بٹے باز تھا بھائی, کیا تو اس کو بھی اسی سے ارے لوگوں کو بہت تکلیف دیا, کیا جمعہ میں مرے تو ایسی ہوتا کیا, اس کو نہیں ہوتا. ارے تجھے کیا حق ہے جب اللہ رحمت بہتانا چاہتا ہے کسی پر تو تجھے کیا حق ہے. گناہگار ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی اللہ پسند آئی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت نازل فرماتی ہے. تو کون ہوتا, تو حساب کرنے والا کون ہوتا, اس کے بارے میں تو بولنے والا کون ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ شب جمعہ میں جو مرتا ہے اس کو حساب کتاب نہیں ہوتا, خبر کا عذاب نہیں ہوتا, تب تجھے کیا ضرورت ہے. مولا اگر کسی گناہگار پہ کرم کرنا چاہتا ہے, گناہ کرنے سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا, بندے کا کوئی نقصان ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کی تو رحمتی وسعت کل چیز, ہر چیز پر اس کی رحمت ڈھکی ہوئی ہے. وہ رحمت ہی رحمت برساتا ہے. تو اگر کسی کو میسر ہو جائے گا ایسا دن تو کسی کو حق نہیں بول لیتا. اب آپ کسی کے حقوق کو تلفی کرا, کسی کا حق مار دیا, کسی کا کچھ کھا گیا, کچھ کھا دیا, کسی کو ڈبا دیا, تو اللہ نے جب اس کی کوئی ادا کو پسند کیا تو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے آ جائے گا, کہے گا بندے تیرے کو نقصان پہنچا رہتا تھا, میں تجھے درجے بلند کرتا ہوں, اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ. معاف کرنے لگائے گا, گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے لگائے گا کہ دیکھ تیرا نقصان ہوا تھا, اس کے بندے میں تجھے اتنے نیکیاں درجے دیتا ہوں تو اس کو معاف
اللہ پاک کرنا چاہا تو تیرے بھی کر دو، دوسروں کے عیب اور گناہوں پر تجھے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تیرا حساب لیا جائے تو تو حساب کیا دے گا؟ کون سا پاپا ہے تو جو حساب دے گا؟ تو اسی لیے کسی کے بارے میں مرنے کے بعد ہمارے حکم ہے لا یذکر موتاکم بالسوء، مرنے والے کو برائی سے یاد کرو، اچھائی سے یاد کرو۔ ہر آدمی میں برائیاں رہتے ہیں، اچھائیاں بھی رہتے ہیں، مرتے کی ساتھ اس کی برائیاں کو بجاؤ، اچھائیوں سے یاد کرو۔ اور یہ کہ اللہ یہ گناہگار تھا، خطا کرتا، مولا تو اپنی رحمت پہ ڈھانک لے، جب سب مل کے بولتے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت پہ ڈھانک لیتا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں یہ میری مخلوق سے، میرے بندے سے ان کو کتنی محبت ہے، دیکھو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے فرشتے یاد رکھو اس کو بھی بخش دیا، جو دعا کرے ان کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنا کرم کرتا ہے مولا، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا کریم ہمیں ہے مولا ہمارا کہ ہر بات پر ایک ہی دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت محترم یہ جو ایصال ثواب ہے، اب بہت سے تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے کوئی گزار کروں، امتحان ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعویٰ کرنے سے، یعنی چیخا مار کے روتے تھے، یہ اکثر گاؤں والوں کی عادت رہتی ہے، وہ چیخا مار مار کے روتے کرتے، تو اللہ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حرام ہے اور جو ایسا کرتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چیخا مار مار کے جو روتے رہتے اب جس کو غم سے آنسو نکل جاتے ہیں، چیخا نہیں مارتا اور کے غم سے آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو غم سے آنسو نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بھی مغفرت فرماتا ہے، جس کے غم کے آنسو نکلتے ہیں اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، دونوں پہ رحم فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو آنسو نکلنا بھی یہ سنت رسول ہے، چیخیں مار کے ڈھاڑ مار کے رکنا نہیں ہے، اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی آپ خبر کے پاس جا کے حدیث شریف پہ آتا ہے کہ اگر تم وہاں جا کے چیخ مار کے روتے ہو تو میت بھی رونا شروع کرتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، غم کے لحاظ سے آنسو نکل جاتے ہیں تو اس کی کوئی کچھ نہیں، اس کی رونے کی۔ اب رہا زیارت، میں نے کہا تھا زیارت کیوں ہے؟ شیخ الاسلام عارف باللہ اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، اس کے اندر زیارت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ غم انسان کے لیے، اچھا آپ یہ غور سے سن لیں کہ ان کی ہر ایک کے لیے آخری منزل آتی ہے، ہر ایک کے رشتہ دار کے لیے آخری منزل آتی ہے، تو یہ زیارت کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کچھ میوہ منگایا اور لوگوں میں تقسیم فرمایا، یہ وہی سنت ہے جو زیارت ہوتی ہے، کیونکہ غم کرنا انسان کے لیے 3 دن تک ہے خالی، البتہ بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ غم میں رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ دوسرے معنی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے شوہر مر جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک غم میں رہے، گھر کے باہر نہ نکلے، سینگار نہ کرے، اس کے لیے منع۔ بعض مجبوریات میں اگر ہو تو اجازت ہے، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کا غم ہے، باقی کے کسی کے لیے بھی غم نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی غم نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو 3 دن کے بعد بھی آنسو نکلتے ہیں تو اس آنسو کی پوچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس آنسو سے رحم فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی آنسو نکلے تو آپ یہی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی غم ہو، اگر 100 سال کے بعد بھی تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو، اللہ اس کا صبر کا
جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زیارت یہ ہے، یہ 3 دن کے بعد ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا غم ختم ہو گیا۔ میوہ کب کھاتا آدمی؟ خوش ہے تو کھاتا، تو وہ میوے کے ذریعے سے یہ بتاتے کہ بھائی آج ہمارا غم ختم ہو گیا۔ اب کھانا کھلاتے، کھانا کھلاتا اب یہ ہے ارے نہیں بھائی غریبوں کو کھلانا، کہاں ہے غریبوں کو کھلانا بول کے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اطعام الطعام وافشوا السلام۔ یا رسول اللہ، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بہترین نیکی کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو اور کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا غریب کو کھلاؤ، امیر کو کھلاؤ۔ ہاں علماء کو آپ جتنا کھلا سکتے کھلائیے، اگر کوئی امیر بھی دعوت دے کے آپ بلاتے ہیں کھاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، کھانا کسی کو بھی کھلاؤ اس کا ثواب ملتا ہے۔ 10 دن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب 10 دن ہو چکے ہیں، 7 دن ہو گئے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مدیت کا انتقال ہوگا، 7 دن ہو گئے لہٰذا اس سال سب کچھ کر دو۔ اب دیناگئی کو مقررہ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ معلوم ہے مسجد کرسی 1 نمبر گلی میں سلیمہ خاتون واحد اتفاق سے کیا ہو گیا ہے دیوبندی بلا لیے تھے، اور اس نے کیا کیا بولے تو شب برات میں تصریح کر کے بولا کہ دیکھو یہ 10واں جائز نہیں ہے، 40واں جائز نہیں ہے، تیسرا جو کرتے جائز نہیں ہے، یہ جگنا جائز نہیں ہے۔ وہ خیر آپ لوگ اس میں ہمارے محلے کے بہت سے لوگ تھے، ہمارے الحاج محمد نعیم بھائی وہی بھائی کے بیٹے بہت آگے تھے، اور آ کے میرے کو یہاں سے لے کے چلیے آپ چل کے ذرا بات کر لیتا ہوں۔ بات کرا بھائی اس نے، بات کر کے بولا بھائی تم کیا حساب سے بول رہے، کیا حساب سے بول رہے کہ بھائی یہ تیسرا جائز نہیں ہے، 10واں جائز نہیں ہے، 40واں جائز، یہ کوئی رہتے تو نہیں، وقت جو مقرر کرتے، اچھا وقت مقرر کرنا ناجائز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے 5 وقت مقرر کیا، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو اوقات میں مقرر کیا ہے، تو ہم یہ مقرر کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی اسی سنت کا طریقہ ہے۔ ایک لوگوں کو معلوم ہو جاتا نہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک لوگوں کو معلوم ہوتا کہ 10واں ایسا ہے تو اس کے بعد بولے تھے نہیں یار ٹھیک ہے۔ مگر یہ کھانا سامنے رکھ کے جو پڑھتے نا اس میں کیا ہوتا بھائی کھانا سامنے رکھ کے تو نہیں، مشرکوں کے ایسا ہو جاتا طریقہ، اچھا مشرکوں کا طریقہ ہوتا، علماء سامنے رکھ کے پوجا کرتے تو وہ اسی طریقہ ہوتا، اچھا سامنے رکھے تو سامنے رکھ کے پڑھے تو مشرکوں کا طریقہ ہو جاتا۔ اچھا اب تم جماعت والے جماعت کو نکلتے نا، دستر بچھاتے تھے، کھانا نکالتے، نکالنے کے بعد بولتے بھائی دعا پڑھو، تو ایک جنا دعا پڑھتا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، تو میں پوچھا اب دعا پڑھا کے وہ سامنے رہتا کھانا پیچھے رہتا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعا پڑھا کے وہ کھانا سامنے رہتا پیچھے رہتا؟ پیچھے رکھنا بھی، ارے بھائی سامنے رکھ کے پڑھنا، جب مشرکوں کا طریقہ ہے تو پیچھے رکھنا، کہیں کو سامنے رکھ کے پڑھو۔ خدا جب عقل لیتا دین چھین لیتا ہے تو عقل لے لیتا ہے، سمجھو کوئی بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کا انتقال ہوا، وہ تفصیل میں اگر جاؤں تو بہت بڑا واقعہ ہے، وہ خالی اتنا ہی عرض کروں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جنگ خندق میں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے۔ جنگ خندق کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3-4 دن سے بھوکے تھے، سب پتھر مار رہے تھے، پیٹ کو پتھر باندھ کے سہارا دے رہے تھے۔ کیسا پہلا دن ایسے نہیں پہلا، ہم 3 ٹائم کھا کے بھی مست ہے، اللہ کا ذکر نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں، کتنی غفلت پہ اب۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کرام نے بھوکے رہ کے اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کے خندق کھول رہے دین مصطفیٰ کے خاطر۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ بھوک سے طبیعت نڈال ہے، یا رسول اللہ پیٹ پہ میرے پتھر ہے، یا رسول اللہ دیکھیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد اپنا جبہ مبارکہ کرتا مبارکہ ہٹا کے بتایا کہ تمہارے پیٹ پر تو 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے۔ کیسی مصیبتوں سے دین پھیلا۔
آج ہم 3 ٹائم کھانے کے باوجود اللہ کو بھول گئے، اللہ کی رب آنے سے کریں، فجر میں ہم آزان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کام کو گئے تو کامیابی ملتی، پیسے کمائے تو کامیابی ملتی ہے، پیسے کمائے تو نہیں ملتی، اللہ کے راستے میں آؤ، اللہ کے پاس آؤ تو کامیابی ملتی ہے، کامیابی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آؤ فجر کو موزر بناتے ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، بھاگ کے حی علی الفلاح، حی علی کامیابی کی طرف آؤ۔ ذرا غور تو کرو کیا ہوتے ہیں اذان کے الفاظ، اذان کے الفاظ میں غور کرو، اگر غور کر لو تو تم جو ہے نیند چھوڑ جائے گی، اللہ کا برا نہیں تمہیں آواز دے رہا ہے، آؤ نماز کی طرف۔ آپ بڑے ابھی چھٹی کے تھوڑی دیر سے جان دو میری کیا ہے، جب ضعیف ہوئیں گے جب پڑھیں گے، گارنٹی ہے ضعیف ہوئے کے بعد رہنے کی ہے، گارنٹی کچھ رہتے ہوئے کیا ہے گارنٹی، آج ہے کب تک پتا نہیں ہے، بول نہیں سکتے، جب بلایا سیدھا چلے جانا پڑتا، اپنے سے آئے نہیں اپنے نہیں، لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، حیات لائی تو آئے خزاں لے چلی، موت لے کے گئی تو چلے گئے، اپنے سے آئے کیا، اپنے سے گئے، اپنے سے آئے بھی نہیں اپنے سے گئے بھی نہیں، لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلی، نہ اپنی خودی سے آئے نہ اپنی خودی چلے، ہمارا حساب ہی کیا ہے، انسان کا حساب ہی کیا ہے۔ تو اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوکے رہ کے جنت کے خندق لڑے اور کامیاب ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بتا رہا یہ تھا کہ کھانے کے سامنے پڑھنا کیسا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اور آپ کے ساتھ ایک 10 آدمی کی دعوت میرے گھر پہ، سبحان اللہ تشریف لائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت ہو گیا تو 1000 صحابہ سے ارشاد فرمایا چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، سبحان اللہ جابر کے ہاں دعوت ہے، جابر کے ہاں ہے، پورے 1000 صحابی پہنچ گئے وہاں پہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے پریشان ہو گئے کہ ارے بھائی 10 آدمی کا کھانا پکایا، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوروں بلا لیے، اب کیسا کرنا، فکر میں تھے۔ اندر گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمی کی دعوت دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1000 آدمی کو لے کے آئیں گے، کیسا کریں گے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا ہے شوہر نامدار فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ 10 آدمی کو دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ان کو دیا ہے، وہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا ہے جابر لاؤ وہ آٹا کا ہے، وہ آٹا کا ہے جس سے روٹی بنا لائے، آٹے لاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا میں دہن کے اندر سبحان اللہ اس میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا خورمے کا سالن کا جو کہا یا رسول اللہ یار ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تلاوت فرمائی اور مرفوع کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 1000 آدمی کھانے کے بعد بھی پورا کھا جیسے کہ ویسا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے کہ ویسا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ سامنے رکھ کر پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا مرحبا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جتنے آپ ایصال ثواب کرتے رہیں گے آپ کو اللہ محروم نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو اپنے میرے بندے کے لیے ایصال ثواب کرو گے تو اس کو بھی ثواب پہنچے گا، جتنا پڑے گا تمہارا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ذرا ذہن میں اچھا رکھ لو تاکہ نیکیاں کماؤ، دنیا تو کما رہے کیسے بھی کماتے رہتے ہیں، دنیا چھوڑ کے جانے کا ہے، لیکن نیکیوں کا خزانہ بڑھتے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر قبرستان میں جا کے مومنین کے لیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ پڑھتا ہے اور قل یا ایھا الکافرون یہ 2 سورے پڑھ کے بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مردوں سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جتنا کام فرما
کل ایک حدیث شریف میرے ذہن سے گزری بندے کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم قبرستان میں جاؤ تو 10 مرتبہ اگر تم بڑا سنانے بولے مشکل ہونے کے واسطے امت کو سورہ بقرہ پڑھو، 10 پارے پڑھو، 25 پارے پڑھنے بولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہر ایک جو پڑھ سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا کہ تم اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان کے مردوں کو بخشتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بخش بھی دیتا ہے، اور جتنے مردے ہیں اتنا کا ثواب تم کو بھی عطا فرماتا ہے۔ کتنا کرم فرمانا پڑا، کتنا کرم فرمانا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ چیزیں مت بند کرو، برابر 30 فاتحہ سورت کرو، زیارت کرو، 10واں کرو، 20واں کرو اور 40واں کرو۔ ہاں البتہ یہ ہے آپ کو کوئی تعریف ہوتا یہ نہیں ہے کہ 40 کو نہیں کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، بلکہ یہ 40 سے کم کرے تو ایسا نہیں ہے، آپ 40 کو بڑھا بھی سکتے ہیں، پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یا سنت مؤکدہ، آپ کو پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی وجہ سے کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، نہیں کرا، زیارت بھی نہیں کرا، فاتحہ بھی نہیں کرا، کچھ بھی نہیں، خالی پڑھ لیا، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو زیارت میں کیوں نہیں پکایا، تو جو ہے 10ویں میں کیوں نہیں پکایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جتنے بھی آپ کر رہے ہیں یہ جو ہے مباح چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں، آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ کرو اس لیے کہ اگر آپ کی گنجائش ہے تو اس سارے ثواب کے لیے تو کرتے جاؤ، مرنے والے کے لیے کپڑے تقسیم کرو، کھانا کھلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، اس کو اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے یہ تمہارا خالی نہیں جاتا، بلکہ جتنا کر کے اس کا ثواب تمہارے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، چلو دے دیے، بخش دیے، آپ کا اکاؤنٹ خالی ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی 1000 درود شریف آ گئے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پہنچا دیا، ادھر تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آ گئے برابر۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم ایک قرآن پڑھ کے، ایک قرآن یا کچھ بھی پڑھ کے اگر تم جب بخشتے ہو، یہ اچھا سنو، کیونکہ یہ آخری منزل کی باتیں ہیں، یہ آخری منزل کی باتیں ہیں، اور مرنے کے بعد یہ جو پھول وغیرہ جو چڑھاتے ہیں اس کا بھی ثبوت ہے، لیکن ثبوت صرف یہ ہے کہ ہری ٹہنی چڑھانا چاہیے، ہرا کوئی جھاڑ کا ٹکڑا چڑھانا چاہیے، یہ ثبوت ہے۔ پھول ایک نیک نیتی سے چڑھاتے ہیں، لیکن پھول کا چڑھانا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، اگر آپ ہری ٹہنی چڑھاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عذاب قبر دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تفسیر میں نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی لگائی، ارشاد فرمایا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں بتاؤں گا کہ کیا عذاب ہو رہا تھا، کیا ہوا تھا، ٹائم ہوگا، تو ہری ٹہنی لگانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب تک یہ ہرا بھرا رہے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی قبر سے عذاب پڑتا رہے گا۔ تو جتنی نیکیاں، جتنے اچھائی اپنے مرحومین کے لیے کرتے رہو، اب یہ وہ فتوہ پہ مت کرو، اللہ کی بات مت مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ صاحب اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوبندی بھی یہ بولنا شروع کرے بھائی ثواب پہنچتا مگر ایسا نہیں بولتا بول رہے ہو، اب تک نہیں بول رہے تھے، اب بول رہے کون تھا، ایسا نہیں بولتا، نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص 3 مرتبہ درود شریف یہ بدعت ہے، ایسا کہ کیسا پڑھنا، تو بولا نہیں، جا کے قبرستان میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ ارے ہم بھی کیا بولے بول کے، تیری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بھی تو وہی بول رہے نا۔ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ثواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، اچھا سن لو بھائی، آپ لوگ اچھا کان کھول کے سن لو تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بھی رہے، آپ کے بچوں کے بھی ذہن میں ڈالو، کیونکہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے کہ بچہ باپ مر گیا تو بیٹا جو ہے جو جوان میں چلے گا، بولے نہیں نہیں نہیں، فاتحہ بھی نہیں، پھول بھی نہیں، اچھا مرے تو پھول نہیں، ولیمے میں پھول نہیں، شادی میں پھول نہیں، ارے کیا بات نصیب ہوئی ہے، ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں پھول، ان کے نصیب میں پھول ہی نہیں ہے۔ پھول کس کو کرتے ہیں، پھول کس کو چڑھاتے ہیں،
میں نے ختم قرآن کیا، عثمان بھائی آئے پھول کا ہار چڑھا دیا، پھول کا ہار پلایا۔ میں نے پوچھا عثمان بھائی پھول کا ہار پڑھائے تو میرے کو زندہ سمجھ کے چڑھائے یا مردہ سمجھ کے چڑھائے؟ تو بولے کہ آپ مولانا آپ زندہ ہے، آپ پڑھے قرآن پڑھ کے میں چڑھایا، میں زندہ ہے بول کے چڑھایا۔ تو آپ خبر پہ جو چڑھاتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ مومن قبر کے اوپر رہے تو بھی زندہ ہے، اندر بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اوپر بھی چڑھاتے ہیں اندر بھی چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم خبر میں کوئی خوشبو کرتے ہو، پھول چڑھاتے ہو تو میت کو خوشبو آتی ہے تو میت خوش ہوتی ہے، سبحان اللہ، میت خوش ہوتی ہے۔ میت کے لیے تو پھول چڑھاتے ہیں، خوشبو کرتے ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اونٹ جلاتے ہیں، لوبان جلاتے ہیں، فاتحہ میں لوبان، اب تو میں دیکھتا ہوں کوئی لوبان رکھ رہا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں لوبان کی فضیلت ہے کہ جس گھر میں لوبان کا دھواں دیا جاتا ہے وہاں سے شیاطین اور جن ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم تو دیکھ رہے کہ کہیں بھی فاتحہ کو کہتے کوئی لوبان لگا رہا ہی نہیں۔ لوبان کی یہ فضیلت ہے، کوئی ملا نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرات محترم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب تم جتنا کرو گے، جیسے بعض اسکیمات رہتے دیکھیے، آپ کسی ایک کو بیمار بنائے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ ملتا بولتے، وہ ناجائز ہے۔ آج کل اس سے بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ایک بیمار کو لا کے بتائے تو آپ کو یہ ہوتا، آپ کو اتنے پیسے دیتے، وہ سب جتنے کمپنیاں ہیں وہ سب ناجائز ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی اسکیم جائز نہیں ہے۔ بھائی کہاں سے دے رہا پیسے؟ ایک کا حق مار کے دوسرے کو دے رہا، اور ایسا کاروبار جس میں کسی کا حق مار ہو جاتا وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اے بندو تم یہ آپس میں کر لو تو تمہارے لیے میری رحمت وسیع ہے۔ اگر تم کسی میرے بندے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، مثال کے طور پر ایک 10 کلو کھانا کھلاتے ہو تو تم یاد رکھو وہ 10 کلو کھانے کا ثواب اس کو تو ملتا ہے اور تمہارے کھاتے ہوئے بھی 10 کلو کا ثواب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا کام کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعے سے زیادہ جلدی آئیے تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو سکے، اور آئندہ تو آپ جلدی آئیے، جلدی اپن 3 بجے جو ہے کم سے کم خطبہ شروع کریں گے۔ آپ لوگ 3 بجے تک بھی اندر مسجد میں لوگ نہیں ہو رہے، اور یہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسی بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، کتابیں دیکھ کے پورا بیان کرنا پڑتا۔ اتنی محنت کر کے آئے بعد آپ سننے کو تیار نہیں، دیر سے آ رہے میں تو کیسا ہوتا۔ اگر کوئی اسکیم آپ کو یہاں کے چورستے میں بتا دیں گے، دیکھو بھائی بینک میں اکاؤنٹ کھلا دو، تمہارے بینک میں ایک اکاؤنٹ میں 0 بیلنس پہ اکاؤنٹ کھلا دو، تمہارے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آتے بولے تو کیا کریں؟ ایک دھوکے باز کے باتوں میں آ کے لہر لگا کے پورا 15 لاکھ چھوڑ کے 15 روپے بھی نہیں آئے، یہ ہے نا؟ تو یہ جھوٹے ان کرے کہاں سے آتے؟ اللہ تعالیٰ سچا صادق ہے، وہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے سے اللہ پھرتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب تمہیں فرما دیا کہ تم نیکی کرو اپنے مرحومے کے لیے تو میں تمہیں ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے آپ نیکیوں کا سلسلہ رکھیے، ختم قرآن کرائیے، ختم پڑھائیے، گھر میں پڑھیے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، گھر میں نورانیت آئے گی، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔